وہ اپنے کیبن سے کسی کام کے لیے نکلا تھا جب سامنے آفس سے نکلتے علی پر نظر پڑی۔ اذلان کی پیدائش کے بعد سے وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ علی بھی اس پر نظر پڑتے ہی گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ او بھائی کیسا ہے؟ نظر ہی نہیں آتا آج کل، کہاں غائب ہے؟ باپ بن گیا ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں۔ بس یار نئے آرڈر نے جان لی ہوئی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے اس لیے بہت کینلی ورک کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے ہاتھ ملاتے ہوئے پھیکے سے لہجے میں جواب دیا تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنا بجھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ خیریت؟ نہیں ٹھیک ہوں، بس کچھ دن سے نیند صحیح سے پوری نہیں ہو رہی۔ مصطفیٰ کی بات سمجھنے میں اسے 1 سیکنڈ لگا تھا اور پھر وہ اس کا کندھا تھامے کہا لگا گیا۔ ہاں ہاں، شروع میں ہوتا ہے ایسا، بچے رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ وہ شادی شدہ تھا اور 2 بچے بھی تھے، اس لیے اپنے تجربے سے آگاہ کر رہا تھا۔ کتنا شروع 20 دن تو ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ کی بیزاری عروج پر تھی۔ او بھئی کن خیالوں میں ہو؟ 5 مہینے کہیں نہیں گئے۔ اس نے مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تلخ حقیقت سے آشنا کیا تو وہ بھونچا گیا۔ 5 مہینے؟ جی جناب بالکل۔ علی نے ہنسی دباتے ہوئے سر ہلایا۔ جواباً وہ بھی پھیکا سا مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ کوئی نہیں، پریشان نہ ہو، عادت ہو جائے گی، ابھی تو یہ پہلا بچہ ہے نا۔ علی یوں ہی مسکراہٹ دباتا کہہ گیا، لیکن پھر اپنی بات کا احساس ہوتے ہی شرمندہ ہوا۔ سوری یار، اٹس اوکے۔ مصطفیٰ نے اسے مریل مسکان کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ اچھا یہ بتا میرے لون کا کیا بنا؟ اسود سے بات ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے بس 20 سے 15 دن لگیں گے۔ دامیر صاحب باہر گئے ہیں، بس ان کے سائن ہی رہتے ہیں، وہ آتے ہیں تو کام آگے چلے گا۔ علی اسے تفصیل بتا رہا تھا اور وہ تھا کہ ایک دم سے مایوس نظر آنے لگا۔ دامیر کے ہاتھوں اسے لون پاس ہونے میں مشکل لگ رہی تھی۔ علی نے اس کے اترے چہرے کو دیکھتے ہوئے تسلی امیز مشورہ دیا۔ تم ایسا کرو، تب تک گھر وغیرہ دیکھ لو۔ دیکھ تو رہا ہوں لیکن کسی اچھے علاقے میں گھر بہت مہنگے ہیں اور مجھے پوسٹ کے حساب سے لون کم مل رہا ہے۔ ویسے اگر سر ریاض کا ہاتھ سر پر ہو جائے تو لون بوسٹ ہو سکتا ہے۔ علی نے کچھ سوچتے ہوئے امید کی کرن جلائی، جسے اس کی تلخ مسکراہٹ نے ایک پل میں پھونک کر بجھا دیا۔ نہیں کریں گے وہ۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تم ان کی گڈ بک میں ہو۔ اب نہیں رہا۔ اس کے کندھے ڈھلک گئے تھے، چہرے پر بے انتہا مایوسی تھی۔ علی نے چند سیکنڈ یوں ہی چپ رہنے کے بعد کندھا تھپک کر تسلی دی۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ آہستگی سے سر ہلا دیا۔ علی اب اپنی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا لیکن اس کا ذہن عجیب بے سکونی کا شکار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ایک دم سے زندگی میں سب بیکار اور بے معنی سا ہو گیا ہے۔ ویسے بھی گھر چھوڑ کر جانے کا اس کا خود کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ماں جیسی بھی تھی آخر کو اس کی ماں تھی، لیکن حالانکہ بس ایک ہی رٹ تھی کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ دامیر اپنے مخصوص انداز میں لابی سے گھر کے مین ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گرے کوٹ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ تھوڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ نین تارا کے گھر بلانے پر ایک اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا اور اعظم کو اہم بات چیت کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ اعظم ٹیب ہاتھ میں تھامے اس کے قدم سے قدم ملاتا کچھ اہم تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ ہال میں داخل ہوتے ہی رکا اور اعظم کو چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ اعظم فوراً مؤدب ہوا۔ ٹھیک ہے تو کل میٹنگ رکھوا دو۔ نہیں بلکہ ایسا کرو، میرے بیہاف پر تم میٹنگ اٹینڈ کرو۔ مجھے کچھ باہر کی ڈیلز کے لیے اسلام آباد جانا ہے تو کل میں وہاں جاؤں گا۔ وہ اعظم سے بات کرتے ہوئے ایک دم ٹھٹک کر سامنے کے منظر کو دیکھنے لگا اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر بھویں سکیڑے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ اعظم نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی طرف چل دیا، جبکہ وہ حیرت سے کچھ قدم آگے بڑھا۔ ہال کے ایک حصے میں چھوٹے بڑے پیک شدہ گفٹس کا ڈھیر لگا تھا اور نین تارا اپنی کسی رسمی شاندار ساڑی میں ملبوس معمول سے زیادہ تیار لگ رہی تھیں۔ نوشی اور 2-3 ملازم بھی ہاتھ باندھے یوں کھڑے تھے جیسے سبھی اس کے متوجہ ہونے کے انتظار میں ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے سوال پر نین تارا نے ایک نظر گفٹس کی طرف دیکھا
اور پھر چمکتی آنکھوں کے ساتھ پرجوش لہجے میں گویا ہوئیں۔ اقسم کے گفٹس، رانیہ کے گفٹس، اور یہ اس کے پیرنٹس کے لیے۔ ان کے لہجے سے بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی۔ لیکن یہ سب کس لیے؟ رسم ہے، ہم آج اقسم کو لینے جا رہے ہیں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے اقسم کی بنا یہ 2 ماہ پتہ نہیں کیسے کاٹے تھے، اور اب اسے روف ولاس لانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے تعمیر کو فون کر کے گھر بلایا تھا۔ ہم سب مطلب؟ وہ ابرو چکائے مستفسر ہوا۔ انداز انتہائی بیزاریت بھرا تھا۔ غصہ تو اس بات کا تھا کہ وہ جس بات کے لیے اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا وہ یہ تھی، میں، تم، نوشی اور طاہر۔ نین تارا نے مسکراتے ہوئے مطلع کیا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ میں کیوں؟ نوشی ہے، طاہر ہے، آپ لوگ جائیں۔ تمہارا جانا ضروری ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف، نین تارا نے تحمل سے سمجھایا۔ وہ استحاضیہ مسکرایا۔ یہ بھی آپ کی ہی بنائی ہوئی کوئی رسم ہوگی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ناگواری سے گھوم کر سارے گفٹس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہارا بیٹا ہے دامیر، اور پچھلے 2 ماہ میں تم سے ایک دفعہ بھی نہیں ملنے گئے، اور آج بھی نہیں گئے تو کیا سوچے گی رانیہ، اور اس کے پیرنٹس بھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، اور یہی اقسم کی بات، وہ یہاں آ رہا ہے نا، مل لوں گا۔ نہایت بے پرواہ انداز تھا۔ وہ آ نہیں رہا، ہم اسے لینے جا رہے ہیں۔ گاڑی تیار ہے، تمہارا انتظار تھا بس۔ سوری، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے اور قدم زینے کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بھی چند زینے ہی چڑھا تھا جب اب سے نین تارا کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے نوشی، پھینک دو یہ سب چیزیں، کوئی بھی نہیں جا رہا ہے۔ وہ غصے میں جب بھی بولتی تھیں روف ولاس کی در و دیوار ہل جاتے تھے۔ دامیر کے قدم تھم گئے، لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ طاہر، کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ سب، پھینک دو باہر، کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے۔ وہ ضبط سے دانت پیستے ہوئے سیدھا ہوا۔ طاہر سر جھکائے گفٹس کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی روبدار آواز پر رکا۔ طاہر رکو، میں آ رہا ہوں۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ نین تارا نے گردن کو اکڑاتے ہوئے چہرہ ایک طرف موڑ لیا۔ وہ اس کی ماں تھیں تو اکڑ کا درجہ بھی بہت بڑا تھا۔ وہ اب شکست خوردہ سا زینے چڑھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جو اسے ہر بار خود میں جکڑ لیتا تھا۔ شاید یہ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس، آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ وہ بظاہر نین تارا سے لاکھ خفا سہی، لیکن وہ ان سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتا تھا، اسی لیے ہر بار ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ اذلان کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور وہ اسے پچکارتے ہوئے اس کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ وہ 2 ماہ اور 3 دن کا ہو گیا تھا، لیکن رونے اور رات کو کم سونے کی عادت ویسی ہی تھی۔ اب بھی رات کے 12 بج گئے تھے، لیکن حالت تھی کہ اس کے اذلان کے کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر لیٹا تھا اور کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، لیکن اب حالانکہ بتی جلانے اور شور سے کھل گئی تھی۔ سردی بڑھ گئی تھی اور وہ رات کو سونے سے پہلے اذلان کو گرم کپڑے پہنا رہی تھی۔ بس ہو گیا، 1 منٹ لگے گا اور میرے بیٹے کے کپڑے چینج ہو جائیں گے۔ بس بس بس، رونا نہیں۔ مصطفیٰ جو آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش میں تھا، ایک جھٹکے سے اٹھا، پھر اسی تیزی سے تکیہ اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر صوفے پر، روکھے لہجے میں جواب دیا۔ وہ تکیے کو ہاتھ میں پکڑے باہر کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ یہ بس ابھی سو جائے گا، خالہ نے اذلان کو تھپکتے ہوئے پریشان لہجے میں تسلی دی، اور پھر تھوڑی دیر میں اٹھ بھی جائے گا۔ تم سنبھالو اسے، میں باہر سو جاؤں گا۔ وہ روکھے لہجے اور سپاٹ چہرے کے ساتھ انتہائی بے مروت لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا، مگر خالہ کے چہرے پر ایک پل میں بھی برسوں کی تکن اتر آئی تھی۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے مصطفیٰ کے رویے کو بس اپنا وہم سمجھ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آج تو وہ کمرے سے بھی چلا گیا تھا۔ رات کا کوئی پہر تھا جب اس کی آنکھ سسکیوں کی آواز پر کھلی۔ وہ صوفے پر کمبل تانے سویا ہوا تھا اور آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولے اس نے اندھیرے کمرے میں غور سے ارد گرد دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک طرف لگے کاؤچ پر بیٹھی خالہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ 12 بجے کمرے سے باہر آیا تھا
اور اب 2 گھنٹے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ وہ یوں رو رہی تھی؟ حالہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ تیزی سے کمبل ایک طرف کر کے اٹھا اور بتی جلا دی۔ حالہ کوئی جواب دیے بنا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے مسلسل رو رہی تھی، بلکہ اب تو وہ سسکیاں زور پکڑ چکی تھیں۔ وہ مزید پریشان ہوتا اس کے قریب آ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانے چاہے، جنہیں اس نے پوری قوت سے جھٹک دیا۔ ایسا وہ ہمیشہ تب کرتی تھی جب وہ سخت ناراض ہوتی تھی۔ کیا ہوا؟ اذلان ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے کندھے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا، جب اس نے ایک دم سے ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے اور باقاعدہ پھٹ پڑی۔ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اصل میں کس بات پر اتنا زیادہ ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ کمرے سے ناراض ہو کر تو وہ باہر آیا تھا۔ وہ تو آپ بتائیں گے نا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں اذلان سے؟ اوہ، تو بات یہ تھی۔ اس کے کمرے سے چلے آنے پر وہ خفا ہو گئی تھی اور اسے اذلان سے نفرت کا رنگ دے رہی تھی۔ مصطفیٰ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ نفرت؟ پاگل ہو گئی ہو تم، میں کیوں کروں گا نفرت؟ میں پاگل نہیں ہوئی ہوں مصطفیٰ، مجھے یہ رویہ پاگل بنا دے گا۔ آپ گھر والوں کی نفرت تو سمجھ میں آتی ہے اور میں تو جیسے تیسے برداشت بھی کر رہی ہوں، لیکن آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی۔ وہ اب رونا بھول کر پورے جوش میں شکایت کر رہی تھی۔ آنکھیں سوزش زدہ تھیں اور سرخ تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا وہ پچھلے 2 گھنٹے سے رونے کا ہی شغل فرما رہی ہے۔ فضول بولے جا رہی ہو تم۔ مجھے کیوں ہونے لگی نفرت؟ سب تو کر رہا ہوں، اسے اپنا نام دیا ہے، ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، ہر چیز وقت پر پوری کر رہا ہوں، اور کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں سب کر رہے ہیں، مانتی ہوں، لیکن اپنے دل سے پوچھیں کیا آپ کو اس سے پیار ہے؟ وہ اب سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے 2 ٹوک لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بتائیں مجھے، اس 2 ماہ میں آپ نے کبھی اسے اٹھایا بھی ہے؟ مصطفیٰ کچھ بول نہیں سکا تھا، کیونکہ یہاں وہ سچی تھی۔ ہاں، اس نے کبھی اذلان کو نہیں اٹھایا تھا۔ اٹھانا تو دور کی بات، آپ تو اس کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اس کی آواز شدت غم سے پھٹ رہی تھی۔ ہاں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے پیار نہیں یا نفرت ہے۔ مجھے اتنے چھوٹے بچے ہینڈل کرنے نہیں آتے ہیں۔ وہ الجھا سا اسے صفائی دے رہا تھا۔ اسی لیے ابھی میں اس کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کا خون نہیں ہے نا؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ مصطفیٰ نے پہلی بار اس کے انداز اور آنکھوں میں اپنے لیے اتنی بے رخی دیکھی تھی۔ اب اسی کے لہجے میں جواب دینے کی باری تھی۔ جیسے شکوے تم کر رہی ہو، ایسے 1000 شکوے میرے پاس بھی ہیں۔ تم بتاؤ، جب سے بچہ گھر میں آیا ہے تم نے کب اور کہاں میرے پہلے کی طرح دھیان رکھا ہے؟ وہ بھی پہلی دفعہ حالہ پر یوں چیخا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے سٹ پٹ آ گئی۔ تمہیں اب میرے کھانے پینے اور ضرورتوں کسی چیز کی فکر نہیں۔ میرے کپڑے استری ہیں کہ نہیں ہیں، میں نے ناشتہ ٹھیک سے کیا ہے یا نہیں، میں آج تھکا ہوں تو چائے کی طلب ہوگی۔ تمہیں اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ ہاتھ کے اشاروں سنگ بات کرتا پہلی دفعہ اتنے غصے میں بول رہا تھا۔ حالہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ آج 2 ماہ سے دفن سارا غبار باہر نکال رہا تھا۔ 3 ہفتے پہلے میں نے تمہیں اپنی ایک شرٹ دی تھی کہ اس کا بٹن ٹانک دو۔ لاؤ مجھے، کہاں ہے؟ کیا تم نے ٹانک دیا بٹن؟ نہیں نا۔ وہ اب آنکھیں نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ مصطفیٰ، آپ خود کو اس چھوٹے سے بچے سے کمپیئر کر رہے ہیں، وہ جو ابھی اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا، لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ ہاں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ فی الحال اذلان کو ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ وہ بیٹا ہے ہمارا اور ابھی چھوٹا ہے۔ یہ چند عرصہ ہی مشکل وقت ہے، تو میں کب ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہوں؟ آج آپ کمرے سے تو بھاگ آئے نا؟ وہ جیسے اسے مجرم بنا رہی تھی، یعنی اپنی کسی کوتاہی کو اب تک احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کو پھر سے غصہ آ گیا۔ ہاں، کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوتی اور پھر آفس میں ڈھنگ سے کام نہیں کر پاتا۔ ساری ساری رات اس کا سونا جاگنا لگا رہتا ہے اور تم لائٹ بھی بند نہیں کرتی۔ عذاب ہو گئی ہے میری زندگی۔ آخری بات اس نے بے انتہا غصے میں کہی، جسے حالہ تو کیا شاید کوئی برداشت نہ کرتا، اور پھر وہی ہوا جو متوقع تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔
مصطفیٰ نے کاؤچ پر رکھے کشن کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخا اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ اسے منانے کے بجائے چپ کر کے لیٹ گیا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ نوشی آہستگی سے ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باہر لا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مین ہال میں داخل ہوئی، نوشی نے جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ ادھر دیکھیے ذرا۔ نین تارا نے اس کی ہدایت پر نظریں گھمائیں۔ رانیہ نکسک سے تیار بازو میں پرس لٹکائے زینے اتر رہی تھی۔ اکثم کل رات سے بیمار تھا اور آج صبح بھی جب انہوں نے روزی سے اس کی طبیعت کی خبر لی تھی تو اس نے ٹمپریچر ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تو پھر رانیہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہی تھی؟ رانیہ، کہاں جا رہی ہو؟ وہ نین تارا کی گھورتی نگاہوں سے بے نیازی برتتی پاس سے گزر رہی تھی جب ان کے سخت استفسار پر قدم روکنے پڑے۔ وہ رکی اور پھر بنا پلٹے ہمیشہ کی طرح جواب کے بجائے الٹا سوال کیا۔ بتانا ضروری ہے کیا؟ لہجہ انتہائی روکھا اور جارحانہ تھا۔ مت بتاؤ، لیکن کچھ خیال کرو۔ اکثم کی طبیعت اتنی خراب ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ویل چیئر کو سرکاتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ رانیہ بیزار صورت کے ساتھ پلٹی۔ وہ ان کی طرف کم اور ناک چڑھاتی ہوئی ارد گرد زیادہ دیکھ رہی تھی۔ سارا نے آج سے بہت اہم بزنس میٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت بڑا کاسمیٹک برانڈ لانچ کرنے کا سوچ چکی تھی، لیکن نین تارا بیگم نے وہی ٹپیکل سوال جواب کر کے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ وہ چہرہ بگاڑتی ہوئی جواب دے رہی تھی۔ رات بھر اسے سنبھالتی رہی ہوں، میں بھی انسان ہوں، ایگزاسٹڈ ہو گئی ہوں۔ اس مدرہڈ روٹین نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ روزی کس مرض کی دوا ہے؟ اس کی اس قدر بدتمیزی پر نین تارا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ روزی بھی رات بھر تمہارے ساتھ ہی تھی، اور اس حالت میں بچے کو ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں۔ آپ صرف مجھے گھر میں باندھ کر رکھنا چاہتی ہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم دونوں میں سے کوئی تو ایسا ہو جس کی مکمل توجہ اس پر ہو۔ یہ غلطی پھر سے نہ دہرائی جائے۔ آپ کی مکمل توجہ ہے نا؟ تو کافی ہے۔ میں ماں نہیں ہوں اس کی۔ ویسے تو ہر معاملے میں مجھ سے آگے ہی رہنا چاہتی ہیں۔ آپ ہی سنبھال لیجئے یہ سیٹ بھی۔ پہلے ایک کی تربیت بہت اچھی کی ہے تو اس پر بھی زور آزمائی کر لیں۔ روکا کس نے ہے؟ ویسے بھی آپ ہی کی خواہش تھی وارث لانے کی۔ اینی ویز آئی ایم گیٹنگ لیٹ، بائے۔ وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتی آگے بڑھی، سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکایا اور بیرونی دروازے کا رخ کیا، جبکہ اس کے پیچھے نین تارا کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح بیٹھی تھی۔ وہی کہانی زیادہ بھیانک انداز میں دہرائی جا رہی تھی۔ دل سے کچھ بوجھ اتر رہا تھا۔ وہ بری ماں نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی، صرف مجبور اور بے بس ماں تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے کھڑی نوشی کو پھیکی آواز میں حکم دیا، روزی سے کہو اکثم کو نیچے میرے کمرے میں لے آئے۔ اذلان کے مسلسل رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے پہل تو ڈیٹ ہو کر لیٹا رہا کہ حالہ اٹھ ہی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اس رات کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا تھا دونوں کے درمیان سرد مہری قائم تھی۔ اگر وہ اکڑ رہی تھی تو اس دفعہ آنا وہ بھی دکھا رہا تھا، لیکن ایک فرق ضرور پڑا تھا۔ وہ آفس سے آتا تو کھانا گرم ہو کر ٹیبل پر ہوتا تھا اور استری شدہ کپڑے الماری میں ملتے تھے، مگر وہ خود کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ اذلان کے لیے کچھ منگوانا ہوتا تو میسج کر دیتی، وہ گھر میں ہوتا تب بھی میسج کرتی۔ وہ صوفے پر سر تھامے بیٹھا تھا، لیکن اذلان کا رونا بند نہیں ہوا تھا اور نہ ہی حالانکہ کسی قسم کی تسلیوں اور دلاسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پہلے کچن میں جھانکا کہ شاید دودھ بنا رہی ہو، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو ایک دفعہ تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ پریشان سا آگے بڑھا اور جھک کر اس کے کندھے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو ٹھٹک گیا۔ اف! وہ تو تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ فکر مندی سے اس پر جھکا اور گال تھپ تھپانے لگا۔ حالہ آنکھیں کھولو۔ تیز بخار کے باعث وہ نیم غنودگی میں تھی کہ آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ اذلان ننھے ہاتھ پاؤں مارتا اب رونا مزید تیز کر چکا تھا۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا کرے؟ پھر اچانک فیصلہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اذلان کو چپ کروانا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے ساز و سامان کے پاس آیا۔
گرم پانی کی بوتل، دودھ کا ڈبہ، دھلے ہوئے فیڈرز، وہ بڑے سلیقے سے سب ساتھ رکھ کر سوتی تھی۔ وہ میز کے پاس کھڑا سر کھجا رہا تھا۔ ایک تو اذلان کا باجا بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے سرسری سا دیکھا تھا، وہ کسی طرح دودھ بناتی تھی۔ اسی پر عمل پیرا ہونے کا وقت تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر فیڈر کھولا، اس میں بوتل سے گرم پانی انڈیلا اور پھر دودھ کا ڈبہ کھول کر اندازے سے ہی 2 چمچ پاؤڈر ڈال دیا۔ فیڈر کو بند کیا، زور سے ہلایا اور اذلان کے منہ میں ڈال دیا۔ ایک دم کانوں اور اعصابوں کو سکون مل گیا۔ وہ بھی فوراً سے رونا بھول بھال کے ہامتا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ اس کو دودھ پلاتے ہوئے بار بار حالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حالہ سے نظر ہٹا کر اس نے اچانک اذلان کی طرف دیکھا تو فیڈر ختم ہو چکا تھا اور اب پرسکون لیٹا تھا۔ پٹر پٹر آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ خالی نپل ابھی بھی منہ میں تھا۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے فیڈر منہ سے نکالا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے بہت سے حسین قدرتی نظارے دیکھے تھے، لیکن جو احساس اس وقت اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر ہوا وہ اسے مبہوت کر گیا۔ یہ قدرت کے خوبصورت مناظر میں سے ایک تھا۔ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ وہ نہ صرف احمد بھائی کے باقی بچوں سے بہت مختلف تھا بلکہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ اس نے آج پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اب پرسکون تھا اور ننھے ننھے ہاتھ پاؤں ہوا میں چلا کر کھیلنے لگا۔ حالانکہ کرہانے کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف لپکا۔ وہ نیم بے ہوشی میں کرہا رہی تھی۔ شدید بخار سر پر اثر کر رہا تھا۔ وہ کچن میں گیا، ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی لیا اور چھوٹے ٹاول کو بھگو کر اس کے سر پر پٹیاں کرنے لگا۔ اس کا بخار کچھ کم ہوا تو ڈاکٹر کو گھر میں ہی بلا کر معائنہ کروایا۔ ڈاکٹر نے گلے کے انفیکشن کی وجہ سے بخار کا بتایا اور میڈیسن وغیرہ دے گیا۔ وہ آفس سے چھٹی لے چکا تھا، اس لیے حالہ اور اذلان کے سوتے سوتے گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹانے لگا۔ اس بیچ اذلان 2 دفعہ اٹھا اور اس نے دونوں دفعہ دودھ بنا کر پلا دیا۔ پتہ نہیں کیوں اب کی بار وہ جب دودھ پلانے گیا تو وہ دودھ پی کر بھی چپ نہیں کر رہا تھا اور اس کے پاس سے بدبو کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ یہ بدبو کیوں آنے لگی؟ وہ الجھا سا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ جب ذہن میں گھنٹیاں بج گئیں، اف! اس نے چہرہ بگاڑ کر اذلان کی طرف دیکھا۔ اس کا پیمپر اوپری سطح سے ہی بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب کیسے کرے گا؟ اس نے سر تھاما، لیکن کرنا تو اسی کو تھا۔ ہر کام پہلی دفعہ میں ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ہمت کی، پہلے خود ماسک پہنا اور پھر وہ کام بھی کر دیا جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ متلی کو بامشکل روک کر اس نے یہ سب کام کیا۔ اذلان کو صاف کرتے ہی جیسے سکون ہو گیا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ حالہ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ اپنی انا کہیں دبکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے محبت سے حالہ کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی اور اذلان لاؤنج میں بیبی کاٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ سو رہا تھا تو اس نے سوچا کچھ کام نمٹا لیا جائے۔ اب وہ 5 ماہ کا ہو گیا تھا تو نیند پہلے سے زیادہ بہتر تھی۔ وہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کھانا گرم کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ مصطفیٰ کے ہر کام کا بہت دھیان رکھنے لگی تھی۔ رات کو جب اذلان اٹھتا تو اسے لے کر باہر لاؤنج میں آ جاتی تھی تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ سرد مہری کی دیوار تو اس دن اس کے بیمار ہونے کے بعد سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہاں البتہ مصطفیٰ کی اذلان سے دوری وہ اب بھی محسوس کرتی تھی، حالانکہ وہ اب بہت بدل گیا تھا۔ اگر کبھی وہ زیادہ روتا تو اسے اٹھا لیتا تھا اور اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا، جیسے کہ فیڈر بنا دینا، اور اگر وہ بیمار ہو تو حالہ کے ساتھ مل کر اس کی دوا وغیرہ اسے کھلانا۔ وہ یوں ہی کام میں مگن تھی جب باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہی مصطفیٰ کے سلام کی آواز۔ اس نے جلدی سے باقی کام چھوڑے اور سالن کو فریج سے نکال کر مائکرو ویو اوون میں گرم رکھا۔ روٹی ڈالنے کے لیے اسے نکالا۔ یہ سب اس کی روٹین کے کام تھے۔ مصطفیٰ کے فریش ہو کر باہر نکلنے تک وہ یہ سب نمٹا کر جلدی جلدی کھانا میز پر لگا دیتی تھی۔ روٹی توے پر ڈال کر ایک نظر اذلان کو دیکھنے کا خیال آیا تو جیسے ہی باہر جھانکا قدم تھم گئے۔ مصطفیٰ بیبی کاٹ پر جھکا مسکرا رہا تھا۔ اس نے خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپا لیا۔ وہ کاٹ پر جھکا اذلان کے ہاتھ سے کھیل رہا تھا اور پھر ایک دم جھک کر اسے چومنے لگا۔ اس سارے منظر نے حالہ کی آنکھیں نم کر دیں۔ وہ چپکے سے دوبارہ کچن میں آئی اور روٹی بنانے لگی۔ دل پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ آخر اذلان نے مصطفیٰ کے دل میں جگہ بنا ہی لی تھی، لیکن شاید وہ ابھی چھپ چھپ کر اسے پیار کرتا تھا۔ کوئی جھجک تھی اسے۔ وہ کھانا لگانے باہر آئی تو وہ شاید فریش ہونے کے لیے جا چکا تھا۔ وہ اذلان کے پاس آ گئی جو کاٹ میں لیٹا کھیل رہا تھا۔ وہ صحت مند اور خوبصورت بچہ تھا،
جس کو دیکھتے ہی پیار آ جائے۔ ایسے میں مصطفیٰ جیسے نرم دل کو بھلا کیوں نہیں آتا ہوگا۔ اس نے اذلان کو گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ چلو آج بابا کی جھجک ختم کرتے ہیں۔ اس نے اذلان کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مصطفیٰ باہر آیا تو وہ اذلان کو گود میں اٹھائے مسکرا رہی تھی اور محبت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اذلان نے بھی ابھی مجھے کچھ بتایا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اذلان نے؟ وہ حیران ہوا۔ حالہ نے شرارت سے سر ہلایا۔ جی بالکل، اذلان نے۔ کیا بتایا؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ حالہ یوں ہی آگے بڑھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ مما یہ جو بابا ہے نا، یہ مجھے چھپ چھپ کر پیار کرتے ہیں۔ ان سے کہیں میں انہی کا بیٹا ہوں، مجھے چھپ چھپ کر پیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اذلان کو مصطفیٰ کے بازوؤں پر رکھ دیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جذب سے گویا ہوئی۔ آئی لو یو مصطفیٰ۔ مصطفیٰ نے اذلان کو گود میں لیا، اس کے پھولے گال پر ایک بوسہ لیا اور پھر ایک طرف سے حالہ کو بازو میں سمیٹ لیا۔ آئی لو یو ٹو۔ آپ بہت اچھے ہیں اور تم بہت پیاری ہو۔ اس نے اس کے سر پر بوسہ لیا۔ وہ چہکتی ہوئی اذلان کی طرف دیکھنے لگی۔ اور ہمارا بیٹا؟ وہ ان 5 ماہ میں پہلی دفعہ اتنی سرشار اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو شہزادہ ہے۔ مصطفیٰ نے اذلان کو خود سے بھینچ لیا۔ اب مصطفیٰ اسے ہوا میں اچھال رہا تھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اس کے ہنسنے کے سنگ وہ دونوں بھی ہنس رہے تھے۔ 3 سال کا وقت بہت تیزی سے گزرا تھا، لیکن ان 3 سالوں میں اس کی زندگی میں بے انتہا خوشگوار تبدیلیاں آئی تھیں۔ شاید زندگی کے حسین پل یوں ہی تیزی سے گزر جاتے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کے ان پلوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے کمپنی کے لون سے ایک 7 پر 3 مرلے کا ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا، جہاں وہ اب اپنا آشیانہ بسائے بہت خوش رہتی تھی۔ یہ اس کی خوشیوں کا گہوارہ تھا، اس کا نشیمن تھا۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس نے اسی طرح کے گھر کے خواب دیکھے تھے۔ گھر چھوٹا اور متوسط علاقے میں تھا، لیکن بہت پرسکون تھا اور اسے اس نے اپنی محنت سے مزید خوبصورت بنا لیا تھا۔ مصطفیٰ کی بہترین کارکردگی پر اس کی رکی ہوئی پروموشن بھی بحال ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کی اذلان کے لیے محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ اذلان ان دونوں کی جان تھا اور وہ اسے دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتے تھے۔ یہ 3 سال اس کی زندگی کے بہترین سال تھے، جس میں ہر دن کسی عید جیسا تھا اور ہر رات جیسے شب رات تھی۔ اذلان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ مصطفیٰ اور اذلان اس کی زندگی کا کل محور تھے اور وہ اپنے محور میں بے انتہا خوش تھی۔ مصطفیٰ جیسا پیار کرنے والا شوہر اور اذلان جیسا خوبصورت بیٹا، اس کی زندگی بے انتہا پرسکون تھی۔ بس ایک دکھ تھا تو احمد بھائی کا۔ ان کے گھر کی مالی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور اخراجات دن بدن بڑھ رہے تھے۔ احمد بھائی کی ملازمت میں ترقی کے امکانات ان کی بڑھتی عمر کی وجہ سے بہت کم ہو گئے تھے۔ اب بھی وہ ان کے گھر میں بیٹھی میرا بھابھی کے دکھڑے سن رہی تھی۔ ان کے لہجے، الفاظ اور ہر جملے میں ناشکری ہی ناشکری تھی۔ اس کے لیے اب مزید یہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا اور ادھر احمد بھائی کے بچے اذلان کے کھلونے چھین کر اسے رلا رہے تھے۔ وہ اور مصطفیٰ اذلان کو بہت کھلونے لے کر دیتے تھے اور اچھے رہن سہن کی وجہ سے وہ احمد بھائی کے بچوں سے بے انتہا مختلف تھا۔ وہ بہت ذہین تھا، پیارا اور معصوم بچہ تھا۔ حالہ اس کی تربیت پر بہت توجہ دے رہی تھی، لیکن یہاں احمد بھائی کے بچے بہت شریر تھے، اس لیے وہ جب بھی یہاں آتا روتا ہوا واپس جاتا۔ چائے کی پتی بھی پچھلے دن سے ختم ہے، ورنہ تمہارے لیے چائے ہی بنا دیتی۔ مجال ہے جو تمہارے بھائی کے کان پر جوں بھی رینگتی ہو۔ میرب لگاتار احمد بھائی کی لاپرواہیوں کے رونے رو رہی تھی، جو در حقیقت ان کی لاپرواہی نہیں، ان کی مجبوری تھی۔ حالہ نے کوئی تیسری بار مصطفیٰ کو فون لگایا تھا، لیکن وہ مسلسل گھنٹی بجنے کے باوجود فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ جلدی آ کر اسے یہاں سے لے جائے۔ وہ صبح اس کے ساتھ ہی گھر سے نکلی تھی اور اب واپسی پر اس کے ساتھ ہی جانا تھا۔ بھائی کی محبت میں وہ یہاں آ تو جاتی تھی، لیکن پھر جلد ہی دل چاہتا تھا بھاگ جائے یہاں سے۔ مصطفیٰ نے اب کی بار بھی فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی تھی، پھر سے کال ملا رہی تھی جب اذلان روتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ باہر لاؤنج میں کھیل رہا تھا اور وہ بھائی بھابھی کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ مما، عادل بھائی نے مارا ہے، وہ اپنی توتلی زبان میں شکایت لگا رہا تھا۔
حالہ نے اس کی طرف محبت سے دیکھا اور ایک ہانک لگائی۔ عادل، مت مارو اسے، پتہ ہے نا مصطفیٰ انکل کتنا ناراض ہوتے ہیں، تم سدھر جاؤ ورنہ یہ ان کو شکایت لگائے گا۔ وہ عادل کو ڈراوا دیتی خود علی کا نمبر ملا رہی تھی۔ دوسری طرف تیسری ہی گھنٹی پر اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی مصطفیٰ کہاں ہے؟ میرا فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آفس میں ہیں کیا؟ بھابھی آفس میں سے تو ہم دونوں اکٹھے نکلے تھے، مجھے تو گھر آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ علی کے جواب پر وہ تھوڑی پریشان ہوئی، کیونکہ احمد بھائی کا گھر تو علی کے گھر کی نسبت بہت قریب تھا۔ اچھا پھر ان کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا، میں تو بھائی کے گھر پہ ہوں۔ چلیں میں پتہ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ علی نے اسے تسلی دی تو ساتھ ہی مصطفیٰ کے نمبر سے آتی گھنٹی نے اس کی ساری پریشانی ختم کر دی۔ لو آ رہا ہے ان کا فون، تم بند کرو ذرا، میں ان کا فون اٹھاؤں۔ اوکے بھابھی۔ علی کے فون بند کرتے ہی اس نے کال اٹھائی اور برس پڑی۔ مصطفیٰ کمال کرتے ہیں آپ، میں کب سے… جی بات سنیے۔ مصطفیٰ کے نمبر پر کسی اجنبی کی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ کون؟ جی ہم یہاں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں۔ سفید شرٹ اور گرے پینٹ پہنے یہ صاحب کی آپ کیا لگتی ہیں؟ مطلب میرے ہسبینڈ ہیں وہ۔ فون دیں ان کو ذرا، میری بات کروائیں۔ دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم ڈیڈ باڈی کے ساتھ سٹی ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، آپ جلدی پہنچیے۔ دوسری طرف کا جملہ اس کی روح تک فنا کر گیا۔ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور آسمان جیسے سر پر آن گرا۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تھی۔ ڈیڈ باڈی؟ اسے اپنی ہی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کبھی سماعت دھوکہ بھی تو کھا سکتی ہے۔ دماغ میں سائیں سائیں کی بازگشت گونجنے لگی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ دل نے ذہن کو لتاڑا۔ دوسری طرف وہ شخص خاموشی پا کر پھر سے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ دیکھیں ہاسپٹل والے مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں، آپ لوگ جلدی پہنچیں، وہ ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے ہی کریں گے۔ کوئی پھانس تھی جو اب سینے سے اوپر سفر کرتی ہوئی گلے تک پہنچ رہی تھی۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، زرد اور زرد۔ وہ فون کان سے لگائے ساکن بیٹھی تھی۔ ہیلو ہیلو، کچھ بولیں بی بی؟ دوسری طرف وہ جواب کا منتظر تھا۔ میرب اس کے زرد چہرے اور کھلی آنکھوں کو دیکھ کر تشویش سے قریب ہوئی۔ کیا ہوا حالہ؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کس کا فون ہے؟ وہ بت بنی بیٹھی میرب کی آواز پر چونکی، خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر بڑبڑائی، بھائی کہاں ہے؟ زبان لڑکھڑا گئی تھی، حواس غائب تھے۔ میرب کے جواب سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ بھائی بھائی بھائی، وہ باقاعدہ چیخ رہی تھی جیسے کسی پر بہت غصہ ہو۔ احمد بھائی صحن سے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ بھائی کسی کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، مصطفیٰ کے نمبر سے فون آیا ہے۔ ہاسپٹل؟ مصطفیٰ کا ایکسیڈنٹ؟ پتہ نہیں کیوں جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص۔ وہ بوکھلائی ہوئی بات بھی مکمل سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ کس نمبر سے آیا تھا؟ مجھے تو فون مصطفیٰ کے نمبر سے۔ یہ لیں بات کریں، اس بدتمیز شخص سے پوچھیں کیوں بکواس کر رہا ہے۔ حالہ نے موبائل احمد کو پکڑایا اور احمد نے نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے جھٹ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ یقیناً وہ شخص بول رہا تھا۔ احمد کے چہرے پر چھاتا اندھیرا اس کے دل کی دھڑکن بند کر رہا تھا۔ چہرے کی رنگت اب لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگی۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ قریب ہوئی تو احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کے لیے کہا، اور پھر جس نگاہ سے انہوں نے میرب کی طرف دیکھا اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ مصطفیٰ 3 سالہ اذلان پر جھکا اس کے گال پر مسلسل بوسے لے رہا تھا اور وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ کچن سے ناشتہ بنانے کے بعد واپس کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا دی۔ مصطفیٰ کے گلے میں ڈالا ٹاول اس بات کی نشاندہی تھا کہ جناب نہانے جا رہے تھے، لیکن اذلان پر پیار آ گیا تو بس پھر نہانا بھول کر اسے پیار کرنے کا فریضہ انجام دینے لگے۔ کیا ہوا؟ آج آفس جانے کا ارادہ نہیں کیا؟ حالانکہ آواز پر وہ مسکراتا ہوا سیدھا ہوا اور پھر تھکا سا اذلان کے ساتھ چھت لیٹ گیا۔ دل تو واقعی نہیں چاہ رہا ہے، تو چھٹی کر لیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔
خالہ نے چہکتے ہوئے کہا اور گھوم کر سامنے آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور کھولیں۔ وہ بہت تھکا سا لگ رہا تھا، جیسے ساری رات سویا نہ ہو۔ کاش کر سکتا، بے چارگی سے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خالہ نے منہ بسورا۔ لیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کر لیں اگر اتنا ہی دل چاہ رہا ہے تو۔ نہیں نہیں بھائی، آج کل بہت کام ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ساری سستی بھلائے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ خالہ بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اچھا چلیں پھر ایسا کریں، جاتے ہوئے مجھے بھائی کے گھر چھوڑ دیں۔ کیوں، خیریت؟ وہ جو واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا، پیشانی پر بل ڈالے واپس مڑا۔ ملنے جانا ہے۔ خالہ نے کندھے اچکائے اور چیزیں ڈریسنگ میز پر رکھنے لگی۔ ابھی لاسٹ ویک تو گئی تھی۔ لاسٹ ویک نہیں، لاسٹ منتھ۔ خالہ نے مڑ کر مصنوعی مسکراہٹ کے سنگ تصحیح کی۔ وہی بات ہوئی، پچھلے مہینے کے آخری ہفتے تو گئی تھی۔ اچھا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ناک سکوڑ کر جتایا اور پھر گھورتی ہوئی پاس آ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ تیوری چڑھائے بات کر رہا تھا۔ مجھے مسئلہ ہے کیونکہ تمہارے بھائی کے بچے میرے بیٹے کو مارتے ہیں۔ بھائی کے بچے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اذلان کی مصطفیٰ کے لیے محبت ایسی ہی تھی، نہ خود سختی کرتا تھا اور نہ کسی کو کرنے دیتا تھا۔ اچھا تو اصل مسئلہ یہ ہے، ویسے آپ کا بیٹا بھی کوئی معصوم نہیں ہے، بہت شریر ہوتا جا رہا ہے۔ خالہ نے محبت سے بے خبر سوئے اذلان کی طرف دیکھا۔ نہیں جی، یہ بہت معصوم ہے، وہ سب بڑے ہیں، اس سے مل جاتے ہیں۔ تم جا کر باتوں میں لگ جاتی ہو، دھیان نہیں رکھتی ہو۔ خالہ نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ اچھا بابا، رکھوں گی دھیان، میں بھائی کی وجہ سے جاتی ہوں۔ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ کیسی بہن ہے، بھائی کی پریشانی میں بھول ہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن اذلان کا خیال رکھنا۔ وہ تنبیہ کرتا واش روم کی طرف پڑھا۔ جی جی، کوئی اور حکم؟ چلیں اب جلدی کریں۔ پہلے بتایا کرو نا یار، اب مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، وہ بنا پلٹے کہہ رہا تھا۔ خالہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ آپ ہمیں گلی کے شروع میں اتار دینا۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر پہنچ کر مڑا۔ نہیں، اذلان سے اتنا نہیں چلا جائے گا۔ فکر نہ کریں، آپ کے نواب کو میں گود میں اٹھا لوں گی، خالہ نے تسلی دی۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتا واش روم میں گھسا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ خالہ، رکشہ ایک جھٹکے سے سٹی ہاسپٹل کے سامنے روکا۔ احمد نے بت بنی بیٹھی خالہ کا کندھا ہلایا تو وہ چونک کر خیال سے باہر آئی۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں رکشے سے نکل کر ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ احمد نے رکشے والے کو پیسے دیے اور تیزی سے اس کے ہم قدم ہوا۔ وہ قدم کہیں رکھ رہی تھی، جا کہیں رہے تھے۔ احمد نے اس کی حالت کو بھانپتے ہوئے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نہیں جانتی کب کیسے احمد بھائی اس کا ہاتھ تھامے ساری معلومات لیتے اسے ایک کمرے تک لے آئے۔ وہ تو بس ان کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو گھٹن بڑھ رہی تھی، اور دل ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ کمرے کے وسط میں ہی اسٹریچر پر کوئی لیٹا تھا، جس پر سفید چادر تانی ہوئی تھی۔ ان کے ہمراہ آنے والی نرس نے اسٹریچر کی طرف اشارہ کیا تو احمد بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چادر ہٹانے سے منع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے خالہ خود چادر ہٹائے۔ وہ احمد کا ہاتھ چھڑا کر بھاری قدم اٹھاتی بے یقینی کی کیفیت میں اسٹریچر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارا کمرہ گھوم رہا ہے اور وہ مرکز ہے۔ اسٹریچر کے پاس پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسٹریچر پر لیٹے وجود پر سے چادر کو ہٹایا، اور اگر اس وقت احمد بھائی بروقت آگے بڑھ کر اسے نہ تھامتے تو یقیناً وہ گر جاتی۔ خون میں لت پت مصطفیٰ کا چہرہ وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی جو سفید سے سرخ ہو چکی تھی، ایک آنکھ سوج کر ابھری ہوئی تھی، پھٹی شرٹ اور سفید رنگت۔ ایک سسکی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور پھر جیسے اچانک وہ حواس کھو بیٹھی، پاگلوں کی طرح مصطفیٰ کے گال تپ تپانے لگی۔ مصطفیٰ، آنکھیں کھولیں، چلیں، بہت مذاق ہوا، اٹھیں، میں آ گئی ہوں۔ اس کے ہاتھ پر خون لگ رہا تھا۔ وہ کبھی مصطفیٰ کا کندھا ہلا رہی تھی اور کبھی گال تھپ تھپا رہی تھی۔ مصطفیٰ، میں بہت ڈر گئی ہوں، اٹھ جائیں ورنہ میں ابھی رو دوں گی۔ وہ باقاعدہ اس کا سینہ جھنجھوڑنے لگی تو بے حال کھڑے احمد نے
اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ بھائی انہیں ڈانٹیں انہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں، وہ احمد کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ جلدی گھر چلیں، اذلان رو رہا ہوگا۔ عادل اسے مار رہا تھا۔ وہ احمد کے بازوؤں سے نکلتی پھر سے اسٹریچر کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چادر سر پر سے اتر گئی تھی۔ مصطفیٰ کا خون اس کے چہرے اور گالوں کو رنگ گیا تھا۔ احمد نے اسے سنبھالتے ہوئے نرس کو اشارہ کیا، جس نے مصطفیٰ پر سے پھر سے چادر ڈال دی۔ وہ اب اپنے خون میں لت پت ہاتھوں کو دیکھ کر چلا رہی تھی۔ مصطفیٰ، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اٹھیں، آپ وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ ہسپتال کی در و دیوار اس کے چلانے سے ہل رہی تھی اور احمد اسے گلے لگائے دلاسا دینے کی ہمت کر رہے تھے۔ اس کا وجود ان کی باہوں کے اثار میں کسی مچھلی کی مانند مچل رہا تھا۔ وہ چھوٹ کر اسٹریچر کی طرف جانا چاہتی تھی، جس کوشش کو احمد بامشکل ناکام بنائے ہوئے تھا۔ وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، آپ نہیں جا سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ زندگی رخ بدلتی ہے، کبھی خوشگوار سنہری بھوت کی طرح، ٹھنڈی میٹھی اور ہلکی، اور کبھی بھیانک سیاہ بھوت کی طرح، تپتی، کڑوی اور وزنی۔ زندگی کا اعتبار نہیں، اعتبار کے قابل تو انسان بھی نہیں۔ وعدے، قسمیں سب ماٹی ہو جاتی ہیں جب بھوت پہلے سرخ بھوت اور پھر کڑکتی بخور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حبس، شدید گرمی، لاہور کے تنگ علاقے کا چھوٹا سا مکان جس میں دل دھرنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کی میت لاؤنج میں رکھی گئی تھی، جہاں ارد گرد عورتوں کا ہجوم تھا۔ چیخو پکار، سسکیاں، آہو بکا، گھر کے ہر کونے سے ماتم گونج رہا تھا۔ ان سب میں وہ بھی اجنبیوں کی طرح ایک طرف کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی علی کی بیوی اور میرب بھابھی اسے یوں تھامے ہوئے تھیں جیسے ان کے سہارے کے بنا وہ گر جائے گی۔ مصطفیٰ کے ارد گرد اس کی بہنیں، ماں اور باقی رشتہ دار عورتیں جمع تھیں۔ کسی کو اس کا خیال تک نہیں تھا، جو خیال رکھتا تھا وہ تو جا چکا تھا۔ اتنی دور سے بھی اس کی ویران ساکن آنکھیں مصطفیٰ پر ٹکی تھیں، جو اس دنیا، اس آہو پکار اور سسکیوں سے بیگانہ چپ چاپ لیٹا تھا۔ مصطفیٰ کی ماں، اس کی بہن بھائی، سب کی چیخو پکار اس ماحول کو ایک وحشت ناک بنا رہی تھی۔ نہ جانے کب اذلان حالہ کی گود سے نکل کر مصطفیٰ کے سرہانے جا پہنچا۔ بابا، ماموں گھر عادل مجھے مار رہا تھا۔ وہ حیرت سے کفن میں لپٹے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم کے لیے تو وہ شاید سو رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی ایک پکار پر اٹھ کر کہے گا، جی بابا کی جان، بابا عادل مجھے مار رہا تھا، اس کو پوچھو آپ۔ وہ ہمیشہ کی طرح عادل کی شکایت لگا رہا تھا اور مصطفیٰ کی توجہ نہ پا کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بابا اٹھو، بابا اٹھو، ارے ہٹاؤ اس بچے کو، میت کے اوپر ہی چڑھے جا رہا ہے۔ کسی خاتون کی تیکھی آواز گونجی تو میرب نے سر اونچا کیے دیکھا اور حالہ کا کندھا ہلایا۔ حالہ، اذلان کو سنبھالو، دیکھو مصطفیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ لیکن وہاں تو جیسے اسے ہوش ہی نہیں تھا، تو اذلان کو کیا سنبھالتی۔ میرب کے ہلانے پر وہ کسی پتلی کی طرح ہل کر رہ گئی۔ کوئی خاتون اب اذلان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی تھی۔ ہٹو پیچھے، مجھے بابا پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ ضد کر رہا تھا اور ایڑیاں اٹکائے چارپائی کے ہتھے کو تھامے عورت کی کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ ارے ارے ڈھیٹ کہیں کا، اس عورت نے جھٹک کر اسے لگ کیا اور جھنجھوڑ کر ایک طرف کیا۔ بات سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ چلو ادھر۔ لیکن اذلان پھر سے مصطفیٰ کے پاس جانے کی کوشش میں تھا۔ مصطفیٰ کی ماں نے نیموا آنکھیں پوری کھولیں اور اذلان کو غصے سے گھورتی ہوئی چیخی، نکالو اس منحوس مارے کو، یہ میرے بیٹے کا خون نہیں ہے۔ اس نے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھا اور پھر پیچھے کو ڈھہ گئی۔ اس کا بین اب بلند ہو گیا تھا۔ ہائے، میں نے اتنا کہا تھا دوسری شادی کر لے بیٹا، نہیں مانا، نہیں مانا۔ آج کی ہوتی تو میرے بیٹے کی کوئی نشانی تو ہوتی، میں اس کو سینے سے لگاتی۔ صبر کریں باجی،
ساتھ بیٹھی خاتون نے کندھے پر ہاتھ رکھے دلاسا دیا۔ بہت سی عورتیں کن نکھیوں سے حالہ کی طرف دیکھنے لگیں، جو ہنوز بے تاثر چہرہ لیے اور خالی سرخ آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ کیسے صبر کروں؟ مصطفیٰ کی ماں نے اپنے سینے کو مسلا اور پھر ایک دم سیدھی ہو بیٹھی اور حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے چیخنے لگی، یہ ڈائن ہے، کھا گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ارے اس نے تو جیتے جی ہی مار دیا تھا میرے بیٹے کو، ہم سے دور کر۔ اب سب حالہ کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ بتا تجھے کیا ملا یہ سب کر کے، بتا ڈائن کہیں کی۔ مصطفیٰ کی ماں دانت چباتے ہوئے اس کی طرف ہاتھوں سے اشارے کر رہی تھی، جو جواب میں کچھ بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتی تھی۔ ماں جی چھوڑیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، مرتضیٰ کی بیوی نے انہیں چپ رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو جیسے آج حالہ سے سارے اگلے پچھلے حساب چکتا کرنے کو ٹھانے ہوئی تھی۔ نہیں سلمہ، نکال اس ڈائن کو یہاں سے۔ آج کیوں بیٹھی ہے اس دہلیز پر؟ میرا بیٹا زندہ تھا تب تو اس کا ایک قدم بھی نہیں پڑتا تھا، آج کیوں چوکھٹ تھامے بیٹھی ہے؟ باجی جی بس چپ کریں، ساتھ بیٹھی خاتون نے انہیں رام کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب عورتیں حالہ کی طرف دیکھ کر کانوں میں خسر پھسر کرنے لگیں۔ کیسے چپ کر جاؤں؟ سینے میں آگ لگی ہے، یہ نہیں بجھے گی اب، ہائے یہ نہیں بجھے گی، نکالو اسے باہر نکالو، میری نظروں کے سامنے کیوں بیٹھی ہے یہ کرم جلی۔ مصطفیٰ کی ماں تو اب باقاعدہ غش کھانے لگی تھی اور بار بار حالہ کو نکالنے کا مطالبہ اب سب کو پریشان کر گیا تھا۔ ایک عورت نے مصطفیٰ کی بہن کو اشارہ کیا تو وہ بھیڑ میں سے گزر کر حالہ تک پہنچی اور اس کا بازو تھام کر زبردستی کھڑا کرنے لگی۔ حالہ اٹھو، اندر چلی جاؤ۔ علی کی بیوی زینب نے حیرت سے دیکھا اور پھر شائستہ لہجے میں سمجھانے لگی، دیکھیں آپ سمجھدار لگ رہی ہیں، اپنی امی کو سمجھائیں، آخر وہ مصطفیٰ کی بیوی تھی، ایسے مت کریں۔ شاید آپ دیکھ نہیں رہی ہیں امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ اسے لے کر وہاں اندر چلی جائیں۔ تحسین نے کرخت لہجے میں کہا اور زبردستی حالہ کو وہاں سے اٹھانے لگی۔ مصطفیٰ زندہ تھا، کسی کی جرت نہیں تھی اسے یوں اس کے پاس سے اٹھا دیا جاتا، لیکن آج تو اسے جی بھر کر دیکھنے کا بھی حق چھین لیا گیا تھا۔ نکالو اس بدبخت کو میرے گھر سے، میرا اسد کہاں ہے؟ اسے کہو اسے دھکے مار کر نکال دے، اس نے چھین لیا ہے ہم سے ہمارا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی ماں مسلسل اسے کوس رہی تھی۔ ہائے میرا مصطفیٰ! میرب اور زینب نے مل کر حالہ کو سہارا دیا اور لاؤنج سے ملحقہ کمرے میں لے گئی۔ اس نے کوئی پیش رفت نہیں کی اور کسی بے جان کٹ پتلی کی طرح کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ گھر، لاؤنج، یہ کمرہ اور در و دیوار اس کی اور مصطفیٰ کی کتنی یادیں وابستہ رکھتی تھیں، لیکن آج تو جیسے یہ دیواریں، یہ گھر اس کے لیے تنگ پڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ تھا تو سب تھا، وہ نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ میرب بھیڑ میں سے گزر کر گیٹ سے باہر آئی جہاں گلی میں قالین بچھا کر مردوں کو بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ احمد اس کے اشارہ کرنے پر دروازے کے پاس آیا۔ احمد اندر تو مصطفیٰ کی اماں نے الگ ہی تماشا لگا رکھا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ احمد کے پوچھتے اس نے تمام معاملہ گوش گزار کر دیا۔ احمد کے چہرے پر بہن کی تکلیف کے اثار واضح تھے۔ ٹھیک ہے، تم حالہ سے کہو تدفین کے بعد ہمارے ساتھ گھر چلے۔ دھت تیرے کی! میرب کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بتا کر تو اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، گڑبڑا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ پاگل مت بنے احمد، اس کی عدت ہے، عدت شوہر کے گھر میں پوری کرے۔ اس کے شوہر کا گھر وہ تھا جہاں وہ دونوں رہتے تھے، وہاں اب اکیلا چھوڑ دوں اسے؟ میں نے کہہ دیا ہے میں اپنی بہن کو یہاں ان بے مروت لوگوں میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تدفین کے بعد لے کر آؤ اور اسے اور اذلان کو۔ احمد نے سخت لہجے میں حکم جاری کیا اور واپس پلٹ گیا، جبکہ وہ دل محسوس کر واپس آ گئی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب احمد کو بتانے کی؟ اب اسے اپنے جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا، لیکن احمد نے جو ٹھان لی سو ٹھان لی۔ مصطفیٰ کی تدفین کے بعد وہ چپ چاپ حالہ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا اور وہاں سے کسی نے روکا بھی نہیں تھا۔ روکتے بھی کیوں، وہ سب تو یہی چاہتے تھے۔ رؤف الاز کے پورچ میں تعمیر کی گاڑی کے چرچراتے ٹائروں کی آواز وہ اپنے کمرے میں بخوبی سن سکتی تھی۔ ڈھیلے سے مسٹرڈ کرتے اور لوز براؤن کٹرائی پینٹ میں ملبوس وہ مضطرب سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی اور خود کو کچھ دیر بعد ہونے والی تکرار کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا
اور پھر اسی قوت سے بند ہوا۔ دروازے کی باز گشت اور دامیر کا جو غصے میں سیدھا رانیہ کے کمرے میں جانا نیچے ڈنر ٹیبل پر موجود نین تارا کو بھی تشویش میں مبتلا کر گیا۔ انہوں نے چھمبے سے پاس کھڑی نوشی کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ رانیہ نے تھوک نکل کر زور سے میچی آنکھیں کھولی اور شیشے کے عکس میں دیکھا۔ اس کے ہلکے سے لغزش زدہ ہاتھ اب بھی گلے میں پہنے سفید موتیوں کے نیکلس کو انگلی میں لپیٹ رہے تھے۔ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تعمیر غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتا اس کی آنکھیں چندی ہو کر شیر کی آنکھوں جیسی لگنے لگتی، بھویں پیشانی پر بل کھاتی اور سامنے کھڑے انسان کی بولتی بند ہو جاتی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں فولڈ ہوا میگزین اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ آگ بہت بری طرح بھڑک چکی ہے۔ رانیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر اعتماد قائم رکھنے بہت ضروری تھا کیونکہ مقابل دامیر تھا، دامیر رؤف۔ اس 4 سالہ تعلق میں وہ یہ تو جان گئی تھی کہ وہ ایک الجھا ہوا اور بہت مشکل شخص ہے، اور وہ تھی ہمیشہ مشکل سے بھاگنے والی۔ یہی وجہ تھی اس نے کبھی دامیر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ آخر کو وہ بناتی بھی کیوں؟ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ رانیہ دلاور تھی۔ وہ کیوں جھکتی؟ وہ صرف جھکانا جانتی تھی۔ دنیا اس کے آگے جھکتی تھی۔ وہ جہاں بھی ہوتی اس کے حسن اور نزاکت کے چرچے ہوتے، لیکن دامیر رؤف کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ کبھی اس طرز کی ستائش نہیں دیکھ سکی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ صرف رشتہ نبھا رہا تھا، جبکہ رانیہ چاہتی تھی وہ باقی مردوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے۔ لیکن وہ مغرور، خود سر، سخت مزاج، پتھر دل اور ایک انتہائی الجھا ہوا انسان نکلا، جسے نہ تو خود سے محبت تھی اور نہ وہ کسی اور سے کرنا جانتا تھا۔ لیکن آج اس کے غصے سے ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ اسے اپنے اور اپنے خاندان کے نام سے بہت محبت تھی۔ دامیر جو اب اس کے مقابل کھڑا تھا چند ثانیہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا رہا اور پھر میگزین پوری قوت سے ڈریسنگ میز پر پٹکا۔ رانیہ نے کنکیوں سے کھلے میگزین کے صفحے کی طرف دیکھا جہاں اس کی اور شہیر شمس کی تصویر کے ساتھ ایک لمبا چوڑا آرٹیکل چھپا گیا تھا۔ شہیر شمس ایک ماڈل، اداکار اور اس کے اور مسز نائل کی کاسمیٹک برانڈ کا کو ایمبیسڈر تھا۔ اس کی شہیر کے ساتھ پہلی ملاقات مسز نائل نے ہی کروائی تھی۔ شہیر ایک ہنسمکھ اور بہت عاشق مزاج قسم کا لڑکا تھا جو رانیہ کی خوبصورتی کے سامنے زیادہ دیر اپنے مزاج کو قابو میں نہ رکھ سکا، اور بہت جلد اس نے رانیہ کے حسن کے قصیدے پڑھ کر اپنی عمروں کے اتنے فرق کے باوجود اپنی جادوئی باتوں سے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ ان 3 سالوں میں ان کا رشتہ دوستی اور پھر اس سے کہیں آگے نکل گیا۔ رانیہ کو کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس کی ہر ادا پر گھائل ہوا پھرتا، اس کے آگے پیچھے بس اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے والا، اور اس رات بھی وہ کسی پارٹی پر نہیں، شہیر شمس کے ساتھ لیٹ نائٹ ڈنر کر رہی تھی جہاں کسی میگزین نے انہیں اسپاٹ کیا اور صبح کو اس روشنائی سے آرٹیکل چھاپ دیا۔ رؤف ٹیکسٹائل کے مالک دامیر رؤف کی وائف اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ وہ جانتی تھی دامیر کو اس کے افیئر سے زیادہ تکلیف اپنے اور کمپنی کے نام کو اچھالے جانے کی ہوئی ہوگی۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ سخت کیل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رانیہ چند سیکنڈ کے لیے لب بھینچے کھڑی رہی، لیکن پھر ہمت جتا کر دامیر کی گھورتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے حد درجہ تحمل سے مخاطب ہوئی۔ فرینڈ ہے میرا۔ فرینڈ یا پھر جسٹ فرینڈ؟ وہ دانت پر دانت جمائے حتیٰ قمیض لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رانیہ نے ایک پل کے لیے نگاہیں چرائیں اور پھر تحمل بلائے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ اس 3rd کلاس میگزین کی طرح تمہاری سوچ بھی 3rd کلاس ہے دامیر رؤف۔ میری سوچ کس کلاس سے بلانگ کرتی ہے یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو، اور یہ گھٹیا شخص بھی جو تمہیں اسی لیے ٹریپ کر رہا ہے۔ رانیہ نے لب اور مٹھیاں ایک ساتھ بھینچیں، ایسے جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل پر ہو، جب کہ وہ اس کے قریب کھڑا اس پر جھکا غضبناک لہجے میں سوال پر سوال کر رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ کس قسم کا فرینڈ ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں ہو رہی ہیں؟ تعمیر کا اشارہ میگزین پر چھپی تصویر کی طرف تھا۔ وہ ہائی سوسائٹی کا حصہ ضرور تھا، لیکن رگوں میں بہتا خون ابھی بھی غیرت مند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رانیہ کی ہر غلط
ہر غلطی نظر انداز کرنے والا آج یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ سامنے کھڑی رانیہ نے بڑی ڈٹائی سے نادم ہونے کے بجائے ابرو اٹھائے۔ تم مجھ سے مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوال نہیں کر سکتے ہو۔ شادی سے پہلے بھی میرے فرینڈس تھے، اب بھی ہیں۔ وہ میرے برانڈ کا کو ایمبیسیڈر ہے۔ ہماری فرینکنس ہے۔ اسے فرینکنس نہیں، کلوزنس کہتے ہیں، اور اس کلوزنس کو میڈیا والے کیپچر کریں اور میرے نام کے ساتھ اچھالیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ وہ ایک پل کے لیے نظریں چرا کر غیرت مندی کے احساس کو گول کر گیا تھا۔ رانیہ نے استحاضیہ سر جھٹکا اور پھر لبوں پر حد امیز مسکراہٹ سجائے بولی، کیوں؟ ایسی کلوزنس تو تمہاری بھی ہے سحر فتح کے ساتھ۔ اپنی دفعہ تم سب کیوں بھول جاتے ہو؟ دامیر کے چہرے کی ناگواری میں اضافہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میری سحر کے ساتھ ایسی کوئی کلوزنس نہیں، سمجھی؟ وہ دانت پیستے ہوئے آگے جھکا۔ رانیہ ذرا برابر بھی نہیں گھبرائی۔ وہ سوچ چکی تھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ اب دامیر سے نہیں ڈرے گی۔ اس نے لٹ کو جھٹکتے ہوئے چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہاں اتنا فرق تو ہے کہ تم ہوٹل کے بند کمروں میں ملتے ہو اور میں، وہ طنز کے تیر پر تیر برسا رہی تھی،